اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 7 اور 8 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیات بینات میں فرمایا جب یہ لوگ کفار مکہ اور ان کے ساتھیوں نے عہد شکنی کی ہے، اب ان کو مہلت دے دو، اعلان کر دو کہ تمہارا کوئی عہد نہیں ہے، 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے، اس میں نکل جاؤ، یا مسلمان ہو جاؤ یا پھر ہم تمہیں ماریں گے۔ اب فرمایا کہ جب وہ مہینے حرمت والے جن کا عہد تھا وہ نکل گئے، تو پھر اب مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی ملیں، کافر جہاں بھی ملیں ان کو پکڑ لو، قتل کر دو، قید کر لو، اور ان کے راستوں میں تلاش میں بیٹھو تاک لگا کر، اور اگر مسلمان ہو جائیں توبہ کر لیں، نماز زکوٰۃ شروع کر دیں، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر انہیں قید نہ کرو، پھر وہ آزاد ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر ان مشرکین مکہ میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، وقتی طور پر امن مانگے، امن دے دو، اس کو مہلت دے دو، پھر اگر مہلت دی ہے تو اس کو دین کی باتیں بتاؤ، اللہ کی باتیں بتاؤ، اللہ کا کلام سناؤ، تاکہ اس کو اگر نہیں پتہ چلا تو پتہ چل جائے کہ دین حق ہے، پھر اس کو امن کے ساتھ ان کے ملک میں پہنچا دو، ان کے حلق میں پہنچا دو، ان کے ساتھیوں کے پاس بھیج دو، اس واسطے کہ جو لوگ جانتے نہیں ہیں حق کو، آپ کو۔ اب پھر فرمایا یہ جو کفار مکہ، مشرکین، بت پرست معاہدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، عہد کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور رسول کریم کا وعدہ کیسے قائم رہے گا؟ اب یہ قائم نہیں رہیں گے۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے بیت اللہ کے قریب تمہارے ساتھ عہد کیا، پھر وہ عہد پر قائم رہے، ایک قبیلہ جو بنی کنانہ کا تھا وہ عہد پر قائم رہے، نہ انہوں نے مخالفت کی، نہ انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا، نہ انہوں نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ کوئی مدد کی، ان سے جب تک وہ قائم رکھتے ہیں عہد کو، تم بھی قائم رکھو۔ اس واسطے کہ عہد کرنا پھر قائم رہنا اس پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ تقویٰ کی نشانی ہے متقین کی، تو یہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ مانا یہ کہ تمہارا جو معاہدہ ہوا ہے اگر وہ دوسرے لوگ اس پر قائم ہے، تم بھی قائم رہو جب تک معاہدہ قائم ہے۔ اور پھر اگر یہ لوگ نہیں باز آتے اور یظہروا علیکم، تمہارے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، تمہارے خلاف تمہارے دشمن کو مدد دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے والا معاہدہ رہے گا؟ اور حال یہ ہے کہ جب کوئی موقع ملے کوئی لحاظ نہیں کریں گے، نہ تمہاری رشتہ داری کا، نہ تمہارے عہد کا، معاہدے کا، ان کا یہ وتیرہ ہے۔
جب موقع ملے، جب بھی کبھی یہ قابو پائیں، جب بھی کبھی ان کو کوئی موقع ایسا آئے کہ یہ سمجھے کہ ہم مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہیں، تو کوئی معاہدہ نہیں یاد رہے گا ان کو۔ اور ظاہری طور پر یردونکم بافواہہم، اپنے منہ سے تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بظاہر، لیکن تابا قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ منکر ہیں۔ دل جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ وہ ایک پل بھی ٹھہرے، تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو مجبوراً تمہارے ساتھ عہد بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور جتراتے بھی ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ اکثر ہم فاسقون، اکثر ان میں سے جو بے حکمے ہیں، نافرمان ہیں، نہ ماننے والے ہیں، کرتے کچھ ہیں بتاتے کچھ ہیں، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے، اکثر ان میں سے ایسے ہی ہیں۔ تو جو مانتا ہے عہد نبھاتا ہے، اس کے ساتھ نبھاؤ، نہیں نبھاتا اس کے ساتھ عہد خود توڑ دو اور اس کو آ جاؤ سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔